السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء آیت 148 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھیں گے اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کو کوئی بات پکار کر کسی کو اعلانیہ برا کہا جائے، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ، سمیعا علیما، سننے والا، علم رکھنے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کسی بری بات کو بلند آواز سے کہا جائے سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس لیسن سے ہم سورۃ چھٹے پارے کی تلاوت کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ سو کا لفظی مطلب ہوتا ہے ناخوشگوار، جو بھی کسی کے اندر برائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی کی برائی کا چرچا کرنا، کسی کی برائی کو بیان کرنا، بلا ضرورت اس کا تذکرہ کرنا، یہ اللہ کو نہیں پسند، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ صفت شیطان کے ساتھ جوڑی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 169 اللہ فرماتا ہے شیطان کے حوالے سے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے انسانوں، زمین میں جو حلال اور طیب ہے اس کو کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، اللہ، وہ شیطان، وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جو تمہیں نہیں پسند۔ پھر ایک اور مقام پر قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کے حوالے سے کہ اگر تم جو کچھ بھی تمہارے سینوں میں ہے اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور اللہ آسمان اور زمین کے تمام غیبوں سے واقف ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ہر عمل جو بھی کوئی انسان کرتا ہے قیامت کے دن اس کو حاضر پائے گا۔ وما عملت من سوء، اور جو کوئی برا عمل ہوگا، برا جو معاشرے میں ناہمواریوں کا باعث ہے، جو اس کی اپنی پرسنالٹی کی گروتھ میں رکاوٹ کا باعث ہے، تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، تو اس کو اس برائی کو دیکھ کر یہ خواہش ہوگی کہ کاش اس برائی میں اور اس میں دور کی مسافت ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برائی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو سو ہے نا، ہمارے اندر برائی ہے، کسی انسان کے اندر برائی ہے، ان کو اس برائیوں کی ریکٹیفیکیشن اور اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور جب اس سو کو جہالت میں کر لیتے ہیں اس برے کام کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا کسی دوسرے انسان کو اس چیز کی اجازت نہیں کہ کوئی کسی کے اندر کوئی برائی دیکھے، کوئی غلط اس کے اندر عادت دیکھے تو اس کا چرچا کرے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب عبداللہ بن ابی نے تہمت لگائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں مؤمنوں کو یہ گائیڈ کیا، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ اللہ نے یہ گائیڈ کیا کہ جب کسی کے بارے میں کوئی برائی سنیں آپ، تو اس کے بارے میں آپ کے پاس اگر گواہی نہیں تو حسن ظن سے کام لیں، اور مسلمانوں کو آپس میں بد ظن نہیں ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5143، آپ نے فرمایا مسلمانوں بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی کھود کرید نہ کرو، اور نہ ہی ان کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو، آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو۔
کوئی شخص اپنے بھائی کے پیغام پر پیغام نہ بھیجے یہاں تک کہ وہ نکاح کرے یا چھوڑ دے۔ تو اس حدیث میں جو بات ہماری سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی چھوٹی بات ہے۔ لوگوں کے رازوں کی کھود نہ کرو، لوگوں کی آپس کی جو نجی گفتگو، ان کی پرائیویٹ گفتگو ہوتی ہے ان کو کان لگا کر نہ سنو۔ پھر ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6064 صحیح بخاری، آپ نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر چھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بغض نہ رکھو، بلکہ سب اللہ کے بندے، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کو بھی یہ بات نہیں پسند۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے۔ اور کسی کے عیوب ڈھونڈنے کے پیچھے نہ پڑو، کسی کے عیب خام خام مت ٹٹولو، کسی پر بھاؤ نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو، بلکہ سب بندے اللہ کے بھائی بھائی بن کر رہو۔ تو معلوم ہو گئی کہ قرآن حکیم میں اللہ نے منع کر دیا کہ کسی انسان کے ساتھ برائی کے ساتھ اپنے پیش نہیں آنا، اس کی ٹوہ میں نہیں لگے رہنا۔ لیکن ایک استثناء ہے کہ آپ کو اجازت ہے کہ کسی کو آپ برا کہہ سکتے ہیں اعلانیہ، اور وہ کون سا بندہ ہے؟ وہ جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ تو جو مظلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ مظلوم کی آہ سے ڈرو۔ آہ کوئی بد دعا نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ لفظ صرف آہ ہے کہ کسی کو آپ نے ظلم کے ساتھ اس سے کوئی چیز چھین لی، اس کا پیسہ، اس کا مال، اس کا حق، اور وہ اتنا بے آسرا اور بے کس تھا کہ وہ زبان سے بھی کوئی لفظ نہیں بول پایا، لیکن اس کے دل سے ایک آہ نکلی، ایک تکلیف سے اس نے کراہ کر صرف ایک لفظ بولا۔ اللہ نے فرمایا اس کی آہ سے ڈرو، صرف جو ایک آہ اس کے دل سے نکلتی ہے اس میں اور اللہ کے عرش میں کوئی چیز رہا، اور اس میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث شریف 2445، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برا بن عازب نے بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 7 چیزوں سے بچو، 7 چیزوں سے بچو، اور 7 چیزوں کا حکم دیا۔ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان میں آپ نے فرمایا مریض کی عیادت کرو، جنازے کے ساتھ چلو، چھینکنے والے کا جواب دو، سلام کرنے والے کا جواب دو، مظلوم کی مدد کرو، دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرو، اور قسم پورا کرو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو عامل بنا کر یمن کی طرف بھیجا، یعنی آپ وہاں پہ حکمران تھے، گورنر تھے، تو آپ نے ان کو جو ہدایت دی اس میں یہ کہا کہ اے معاذ، مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کی اور اللہ کے درمیان کوئی بھی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ تو جب ظاہر ہے نا کہ کیا ہے، ہم جب دیکھتے ہیں سوسائٹی میں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر انسان جہاں پہ اس کو وہ اختیارات ہیں وہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر دوسروں کو ان کے حق سے محروم کرتا ہے۔ تو یہی ظلم ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کا ظلم 2449 صحیح بخاری، کسی شخص کا ظلم کسی دوسرے کی عزت پر ہو، یا اس نے کسی طریقے سے اس پر ظلم کیا ہو، تو آج ہی اس دن کے آنے سے پہلے معاف کروا لے، جس دن نہ دینار ہوں گی نہ درہم، بلکہ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس ظلم کے بدلے میں وہی لے لیا جائے گا، اور اگر کوئی نیک عمل اس کے پاس نہیں ہوگا تو اس مظلوم ساتھی کی برائیاں اس پر ڈالی جائیں گی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی پر ظلم کرو تو ظلم کا آپ کو بدلہ یا جواب نہ دینا پڑے۔ یہ ایک ایسی برائی ہے جس کو دنیا میں بھی اللہ دکھاتا ہے۔ مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے، مظلوم کی دعا اور اس کی آہ کے دوران اور اللہ کے عرش کے درمیان کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن حکیم کے اس مقام پر بھی
یہ بات بتائی کہ جس پر ظلم کیا جاتا ہے اگر وہ اپنے ظلم کی اپنی دادرسی کے لیے کسی سے مدد مانگتا ہے، اپنے ظالم شخص کے ظلم کا چرچا کرتا ہے اور اس کے ظلم کے خلاف دوسروں کو وارن کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس سے بیویئر ہوں، تو اس شخص کو نہ کوئی برائی کو اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ کس نے کیا ظلم کیا اور کتنا ظلم کیا۔ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب ہوگا، اور جس نے کسی پر ظلم کیا قیامت کے دن اس ظلم کے سبب اس پر اندھیرے طاری ہوں گے۔ کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر حد سے تجاوز کرنے والے شخص کو ظالم کہتے ہیں۔ تو اس کی بہت سی فارمز ہیں، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ، کسی کے حق پر ناجائز قبضہ، کسی کو ناجائز ٹیکس لگا دینا، بہنوں کا مال کھا جانا اور ان کو جائیداد میں وارث نہ بنانا، اس کے بعد بیٹیوں کو ان کی والدین کی طرف سے ان کی جائز جائیداد میں حق ادا نہ کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ظالم اندھیروں میں ہوگا، قیامت کے دن اللہ مظلوموں کے حق میں کھڑا ہوگا اور ان کو ظالموں سے ان کا بدلہ دلوا کر رہے گا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا بلا وجہ، تو اللہ ان کا بھی بدلہ دلوائے گا۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ جو کچھ بھی کوئی بھی کسی انسان کے ساتھ ظلم کرتا ہے اس کو اس کا بدلہ دینا ہوگا۔ تو اتنی سی بات کو سمجھ لینے کے بعد آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے دین کی حفاظت اس طرح سے کریں گے کہ ہم کسی کے ساتھ برائی نہیں کریں گے، اور اگر ہم سے کوئی برائی سرزد ہو گئی تو پھر اگر ہم قرآن حکیم کی اس آیت پر عمل کرنا شروع کر دیں کہ کسی کے ساتھ کسی کی برائی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، یہ دو کام اگر ہم اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ کیسے انسان ہوں گے اور آپ کی ذات سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا۔ کسی کی برائی نہیں کرنی، آپ کی زبان کسی کی برائی نہ کرے، یہی ہے قرآن پاک کی اس آیت کا مصداق، اور یہ کہ آپ کسی پر ظلم نہ کریں اور نہ ہی کسی ظالم کا ساتھ دینے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔